أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی ناصر جی سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری.
ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀਏ ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀਏ ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀਏ ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀਂ ਹਿਨ ਮਦ ਭਰੀਆਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨੇ ਜਹਾਨਾ ਖਾਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਭ ਬਣੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜ ما أحسنك ما أكملك کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں ماشاءاللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تو کریم تو بڑا ہی کریم تو ستار تو غفار تو ذوالجلال والاکرام یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں اپنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا سننا نصیب فرمایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ
تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو۔ یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بات تو مختصر ہے، لیکن ہے اگر دل میں اتر جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ نیکی صرف کرنے کی چیز نہیں، نیکی سنبھالنے کی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ مگر اصل امتحان یہ ہے کہ نیکی کے بعد ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ کیسا رہتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے مگر نماز کے بعد غصہ بھی کر لیتا ہے، صدقہ دے دیتا ہے مگر بعد میں احسان بھی جتا دیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے مگر سفر میں لڑائی بھی کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے مگر واپس آ کر تکبر بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں نیکی کرنا عبادت ہے مگر نیکی کو سنبھالنا بندگی ہے۔ غور کریں، نیکی صرف مسجد میں نہیں ہوتی، نیکی گھر میں بھی ہوتی ہے، بازار میں بھی ہوتی، رشتوں میں بھی ہوتی، زبان میں بھی ہوتی، دل میں بھی ہوتی ہے۔ کسی کا دل نہ توڑنا نیکی، کسی کو معاف کر دینا نیکی، کسی کی عزت بچا لینا نیکی، کسی کی غلطی پہ پردہ ڈال دینا نیکی، کسی کے لیے دل سے دعا کرنا نیکی، ماں باپ سے نرم لہجے میں بات کرنا نیکی، اپنے غصے کو پی جانا نیکی۔ کبھی انسان کسی کے لیے دل میں صرف اتنا سوچتا ہے، یا اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے، یہ بھی نیکی۔ کیونکہ اللہ صرف ہاتھ کا عمل نہیں دیکھتا، اللہ دل کا رخ بھی دیکھتا ہے۔ ایک شخص عمرہ کر کے واپس آیا، بہت خوش تھا، بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت الحمدللہ عمرہ بہت اچھا ہوا۔ طواف کیا، نوافل پڑھے، دعائیں کی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کیا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا سفر میں کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ تھوڑا خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، حضرت ایئرپورٹ پہ سامان لیٹ ہو گیا تھا تو غصہ آ گیا، ہوٹل میں کمرہ دیر سے ملا تو سخت بات ہو گئی، حرم میں رش تھا، کسی نے دھکا دے دیا تو میں نے بھی جواب دے دیا، لیکن عمرہ بڑا اچھا ہوا۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا عمرہ تم نے کر لیا، اب عمرہ بچانا باقی ہے۔ وہ حیران ہوا، حضرت عمرہ کو بچانا کیا ہوتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، احرام صرف کپڑے بدلنے کا نام نہیں، عادتیں بدلنے کا نام ہے۔ طواف صرف کعبہ کے گرد چکر لگانے کا نام نہیں، زندگی کو اللہ کے گرد گھمانے کا نام ہے۔ مدینہ میں سلام صرف الفاظ کا نام نہیں، ادب، محبت، نرمی اور رحمت کا سبق ہے۔ غور کریں، اگر مکہ میں بھی غصہ ساتھ تھا، مدینہ میں بھی شکایت ساتھ رہی، ایئرپورٹ پہ بھی بد زبانی ساتھ رہی، تو سفر روحانی تھا، مگر نفس بھی ساتھ ہی سفر کر رہا تھا۔ غور کریں، یہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں مگر نفس اس نیکی کے پیچھے آ جاتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں
مگر تکبر دل میں آ جاتا ہے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں مگر دل چاہتا ہے لوگ تعریف کریں۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی نیکی کی، اصل سوال یہ ہے ہم نے اپنی نیکی کو کتنا بچایا۔ غور کرتے چلے جائیں تو نیک عمل وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ نماز کے بعد زبان نرم ہو جائے، روزے کے بعد دل میں رحم آ جائے، صدقے کے بعد عاجزی آ جائے، حج کے بعد تکبر کم ہو جائے، عمرے کے بعد غصہ کم ہو جائے، ذکر کے بعد دل میں سکون آ جائے، درود کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اخلاق میں اتر جائے۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز کا اثر صرف سجدے میں نہیں زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ نیکی وہ نہیں جو صرف زبان پر آئے، نیکی وہ ہے جو کردار میں اتر جائے۔ دوسروں کے لیے نیکی صرف پیسہ دینے کا نام نہیں، کسی پریشان انسان کو حوصلہ دینا نیکی، کسی کی بات صبر سے سننا نیکی، کسی کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا نیکی، کسی کو غیر محفوظ میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا نیکی، کسی کے لیے دعا کرنا نیکی، کسی کو معاف کر دینا نیکی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی یہ نیکی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنی زبان کے شر سے بچا لیں۔ اور بعض لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں مگر گھر میں سخت ہوتے ہیں، مسجد میں نرم مگر گھر والوں کے ساتھ نرم، اجنبیوں کے ساتھ مسکرا کر مگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ سخت لہجے میں۔ اور کریں تو نیکی کا پہلا امتحان گھر ہے۔ دور والوں کے ساتھ اچھا بننا آسان ہے، قریب والوں کے ساتھ اچھا رہنا اصل میں یہی تزکیہ ہے۔ اور جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو نیکی کا ضائع ہو جانا، نقصان میں چلے جانا، یہ اصل میں تکبر، دکھاوا، احسان جتانا، غصہ، غیبت، بدزبانی، یہ ساری چیزیں جو ہماری نیکیاں ضائع کرتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے تم میرے گھر میں آئے ہو، اب اپنے نفس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تم لبیک کہہ رہے ہو، کیا غصہ چھوڑ سکتے ہو؟ تم طواف کر رہے ہو، کیا اپنی انا بھی توڑ سکتے ہو؟ تم مدینہ آئے ہو، کیا اپنی زبان میں ادب لا سکتے ہو؟ جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر انسان نیکی بچانے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، پھر وہ شکر کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ ہر نیکی کے بعد پھر کہتا ہے یا اللہ، یہ میری طاقت نہیں تھی، تیری توفیق سے ہوا، یہ تو کہیں میں نے کہا یہ کہیں اللہ مجھ سے کروا رہا ہے۔ پھر استغفار کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیت میں کمی رہ گئی ہو، نماز میں دھیان بھٹک رہا ہو، صدقے میں دل نے تعریف چاہی ہو۔ پھر انسان کہتا ہے یا اللہ، جو کمی رہ گئی اسے اپنی رحمت سے پورا فرما۔ پھر وہ عاجزی کرتا ہے کہ نیکی کے بعد خود کو بڑا نہیں سمجھتا، نیکی کو اپنی کمائی نہیں اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ جس نیکی کے بعد عاجزی آ جاتی ہے وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس نیکی کے بعد تکبر آ جائے وہ نیکی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو ذکر یہ دل کا پہرے دار ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا ذکر ہو تو انسان غصہ کرنے سے پہلے رک جاتا ہے، غیبت کرنے سے پہلے دل کو ٹوکتا ہے، دکھاوا کرنے سے پہلے اندر سے آواز آتی ہے
کسی کا دل توڑنے سے پہلے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ذکر صرف زبان کا درود نہیں، دل کی حفاظت کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے جیسے انسان اس بات پہ غور کرتا چلا جاتا ہے تو نیکی کو انسان کو چاہیے کہ نیکی کو پھول سمجھے۔ اگر پھول کو توڑ کر دھوپ اور گرد میں پھینک دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، اسی طرح نیکی بھی روح کا پھول، اسے شکر کا پانی چاہیے، عاجزی کی مٹی چاہیے، ذکر کی خوشبو چاہیے اور اخلاق کی حفاظت چاہیے۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں اسے سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ یاد رکھتا ہے نیکی کرنا منزل نہیں، نیکی کو سنبھالنا سفر ہے۔ اور جیسے جیسے پھر وہ یہ کرتا چلا جاتا ہے، سمجھاتا، اپنے آپ کو سمجھاتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے ہمیں یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو ہماری زندگی میں اثر والا بنا، ہمارے ذکر کو دل کی روشنی بنا، ہمارے درود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ بتائیں، آپ دعا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اولاً تو انسان نیکی کرنے میں سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے، نیک کام اور نیک اعمال بجا لانے میں غفلت کا شکار رہتا ہے، اور اگر وہ کسی کی ترغیب، کسی کے احسان اور کسی کی کوشش سے نیکی کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے، اب نیکی بچانے کی فکر اور نیکی کو سنبھالنے کی فکر جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ ریاکاری کر کے یا لوگوں کو بتا کر، دکھاوا کر کے، یا پھر جس طرح آپ نے بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزوں کی طرف نشان دے کہ وہ چیزیں کر کے انسان اپنی نیکی کا ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور انہیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔